الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، قابل صد تعظیم و صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، ثناءخواں حضرات، اور بالخصوص آج کی اس بزم نور و سرور کی مسند صدارت پر براجمان عالم با عمل قلندر دوراں لختر جگر سرکار نیروی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد شیر ربانی اسد دامت برکاتہم العالیہ علی مرتبت حضور غزنوی سرکار کے نور نظر حضرت صاحبزادہ محمد زاہد ربانی صاحب، علی مرتبت حضرت علامہ مولانا علی اکبر صاحب مرکز خطیب جامع مسجد ناریہ شریف، آج کی بزم نور و سرور کے میزبان عالی مرتبت جناب حافظ کبیر احمد صدیقی نقشبندی، ان کے جملہ برادران اور ان کے دادا جان جناب کالا خان صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، پہلے کرو ہے نا انہوں میں خامہ پشکار ایک مرتبہ بآواز بلند میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ مخاطب رہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ دربار شریف کی نمائندگی کرنی ہے۔ مرشد آباد میں ایک جنازہ بھی ہے 4 بجے، اس میں بھی ہم نے پہنچنا ہے، تو دربار شریف کی نمائندگی کے لیے یہ خادم وہاں حاضر ہوگا۔ قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے میں 15 منٹ 2:30 بجے تک آپ سے مخاطب رہوں گا، لیکن اس دوران مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، اور میں ان حضرات سے امید کرتا ہوں کہ جو یہ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ رخسار صاحب اللہ سلامت رکھے۔ لوگ کہتے ہیں درود پڑھو، تو ایک گل میں اور بھی بھائی چھوڑا میں سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرنا ہونا، میں لپیٹی تے گلاں نہیں کدے کیتیاں۔ اس فقیر نے ایک جملے کی اپنے میزان عقل پر بے شک تولنے رہے کہ کیا بانا پیا۔ لوگ کہتے ہیں درود پڑھو، جب درود پڑھنے کی باری آئے تو صرف قاری خیال میں آتا ہے۔ اہل علم و دانش کی توجہ چاہیے۔ علامہ علی اکبر صاحب، جب آپ کہو نا کہ درود پڑھو تو صرف پڑھنے والا تصور میں آتا ہے، بس بات مکمل ہو جاتی ہے، کہنے والے کا مدعا پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں محافل میں کہا کرتا ہوں، نہیں کہا کرتا کہ درود پڑھو، میں کہا کرتا ہوں کہ او سنیو درود سناؤ۔ نہیں بات میری سمجھ میں آئی؟ نہیں بات سمجھ، جن کو سمجھ آئی ہے وہ بول پڑے ہیں، جن کو نہیں سمجھ آئی آسان مصیبت ہے کہ انہیں کی کڑے کنگرو نہ سمجھانا پینا، تو کڑے کنگرو والے ایسا نقشبندی آئی نہیں، تو چشتیاں کی ناراض ہونے ضرورت نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ درود سنائیں۔ جب آپ درود سنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر 2 شخصیتیں تصور میں آتی ہیں، 2 وجود تصور میں آتے ہیں، ایک سنانے والا ایک سننے والا، ایک سنانے والا اور ایک سننے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ سنانے والا تو پڑھ رہا ہے، یہ سننے والا کون ہے؟
یہ سننے والا کون ہے، وصول کرنے والا کون ہے، یہ سن کون رہا ہے؟ تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں، میری بات پہ کسی نے ناراض نہیں ہونا، میں اپنی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے توحید کے علمبردار ہم ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہوگا۔ وقت کم ہے، کاش کہ وقت تھوڑا ہوتا تو میں آپ کو اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھتا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی ذات سننے والی تو اللہ کی ہے، لیکن جب درود پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے، صرف دو کام ایسے ہیں جو رب فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ صرف دو کام ایسے ہیں جو رب فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اور کون سا رب؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کون ہے اللہ۔ وہ جس کی نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ مرضی میں کوئی شریک، نہ منشا میں کوئی شریک، نہ مشورے کا محتاج، نہ فیصلے کا پابند۔ ارے ہم فیصلہ کریں تو سوچتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ رب فیصلہ بھی اپنی مرضی کا کرتا ہے، نتیجہ بھی اپنی مرضی کا نکال لیتا ہے۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے وحدہ لا شریک ذات۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو فیصلہ بھی خود کرے، نتیجہ بھی خود نکالے۔ مچھلی کے پیٹ میں جو چیز جائے تو رب کا حکم ہے کہ اسے ہضم کر کے مچھلی کی غذا بنے، یہ ہے عمل۔ مگر نتیجہ جب رب نکالنا چاہتا ہے، یونس پیٹ کی مچھلی میں جائے، مچھلی کے پیٹ میں جائے تو رب فرماتا ہے اب غذا نہیں بنانی، سنبھال کے رکھنا ہے۔ اسی لیے یہ فقیر کہا کرتا ہے، ایک ہے دستور، ایک ہے قانون فطرت، ایک ہے دستور محبت۔ قانون فطرت یہ ہے کہ او دریا جب تو بفر جائے تو مہران ہو یا بلوچستان ہو، امیر کا محل ہو، کروڑوں کا ہوٹل ہو یا چند ٹکو کی جھونپڑی ہو، دریا جب تو بفر جائے تو یکساں مٹا کے رکھ دینا، یہ قانون فطرت ہے۔ مگر وہ دریا یاد رکھ جو تیری زد میں آئے اسے مٹا کے رکھ دے، مگر یاد رکھنا کہیں لاٹھی موسیٰ تو نہیں چلا رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خیال رکھنا کہیں لاٹھی موسیٰ تو نہیں چلا رہا۔ اگر موسیٰ چلا رہا ہے تو پھر قانون فطرت نہیں چلے گا، اب دستور محبت چلے گا۔ قانون فطرت نہیں چلے گا، دستور محبت چلے گا۔ تو قانون فطرت یہ ہے کہ یاروں کو سنبھالا جاتا ہے، دشمنوں کو مٹایا جاتا ہے۔ نہیں کوئی میرا اشارہ سمجھا؟ نہ سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاروں کو سنبھالا جاتا ہے، دشمنوں کو مٹایا جاتا ہے۔ ارے کوئی بادشاہ لشکر و سپاہ لے کر آئے اور تو پھٹے ہوئے کپڑے والے چند فقیر لے کے نکلے، تجھے میں سنبھالوں گا، اسے مٹاؤں گا، کیونکہ یار میرا زمین کے اوپر ہو یا اندر ہو میں سنبھالا کرتا ہوں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ کوئی پتہ چل رہا ہے میری باتوں کا کہ نہیں پتہ چل رہا؟ تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس نے کہا دو کام ایسے ہیں ہر کام کے کرنے کا حکم ہے، نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، قرآن تم پڑھو، زکوٰۃ تم دو، صدقات تم دو، خیرات تم دو، ہمسایہ کا خیال تم رکھو، غریب کا خیال تم رکھو، کپڑے پاک تم رکھو، جسم پاک تم رکھو، حیات تم اپناؤ، لباس تم اپناؤ، شرم تم کرو، گناہ سے تم بچو، مگر دو کام ایسے تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں۔ تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک میں پہلے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا یار بناتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے جا جبریل منادی کر دے فلاں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے جب رب محبت کرتا ہے اور اعلان جبریل کرتا ہے تو پھر نیریاں کا گمنام پہاڑ نیریاں شریف بن جایا، موڑے کی گمنام چوٹی موڑا شریف بن جاتی ہے، گولڈے کی گمنام بستی گولڈا شریف بن جاتی ہے، لاہور پھر لاہور شریف بن جاتا ہے، مکہ پھر بیت اللہ بن جاتا ہے، مدینہ پھر حرم نبی بن جایا۔ باتیں بہت ہیں، وقت تھوڑا ہے،
تو پھر میں اسی درود پہ آتا ہوں. ارے میں صرف درود پہ بولنا چاہوں تو میں 2-2.5 گھنٹے آپ کو صرف درود پہ بات سنا سکتا ہوں. آپ نے جو درود پڑھا مجھے انداز اچھا نہ لگا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب درود پڑھا جاتا ہے, میں نے کہا سناؤ, تو اب سننے والے کا تعین کرنا ہے. سنانا تو آپ ہے, سننا کس نے ہے؟ تو سنو, رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ. دوسرا کام یہ ہے کہ ایک میرا حبیب ہے, اس پر میں بھی درود بھیجتا ہوں. ایمان والے تم بھی درود بھیجو. اب توجہ, اب توجہ, اب توجہ. ارے ہم میں اور آپ میں فرق ہے. ہم میں اور آپ نے پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سنیے سنیے, ایک میں ہوں, ایک وہ ہے. توجہ توجہ, ایک میں ہوں, ایک وہ ہے, وہ اور ہے, میں اور ہوں. توجہ توحید سمجھو, وہ اور ہے, میں اور ہوں. ایک وہ ہے, ایک میں ہوں, وہ اور ہے, میں اور ہوں. وہ مکان کے اندر آتا نہیں, میں مکان سے نکل سکتا نہیں. وہ جسم کے بغیر رہتا ہے, میں جسم کے بغیر رہ سکتا نہیں. وہ لامکانی ہے, میں مکانی ہوں. وہ لامحدود ہے, میں محدود ہوں. وہ لا فانی ہے, میں فانی ہوں. اس کی ابتدا نہیں, میری ابتدا ہے. اس کی انتہا نہیں, میری انتہا ہے. اس کا جسم نہیں, میرا جسم ہے. اس کی آنکھ نہیں, میری آنکھ ہے. اس کی زبان نہیں, میری زبان ہے. اس کی ٹانگیں نہیں, میری ٹانگیں ہیں. اس کے ہاتھ نہیں, میرے ہاتھ ہے. اور ہے, میں اور ہوں. ہم سے ملو تو ہم بتائیں شرک مٹتا کیسے ہے. ہم شرک کو پاؤں کے نیچے روند کے چلا کرتے ہیں. ہم شرک کو پاؤں کے نیچے روند کے چلا کرتے ہیں. وہ اور ہے, میں اور ہوں. وہ اور ہے, میں اور ہوں. وہ لامحدود ہے, میں محدود ہوں. میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا. وہ ادھر بھی دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے. مجھے دیکھنے کے لیے مڑنا پڑتا ہے, اسے مڑنا نہیں پڑتا. اب توجہ رکھو, وہ مکان میں آتا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ سکتا نہیں. میں اسی لیے کہا تھا میرے جملوں پہ بھی نظر رکھنا. میں نے کہا تھا میرے جملوں پہ بھی نظر رکھنا. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آتا نہیں, میں نے نہیں کہا کہ وہ آ سکتا نہیں. وہ آتا نہیں, کیونکہ اگر وہ آتا ہے تو پھر یہ رہتا نہیں. اگر وہ آتا ہے تو پھر جہان رہتا نہیں. یہ نہیں کہ وہ آ سکتا نہیں, وہ آ سکتا ہے مگر آتا کیوں نہیں؟ کہ اگر وہ آتا ہے تو پھر یہ رہتا نہیں. آیا تھا نا, دور رہا نہیں. بے شک بے شک آیا تھا نا, دور رہا نہیں. تو پھر ہر جگہ وہ کیسے ہے؟ تو پھر سنو توحید سنو. ارے مجھے اطلاع بتا دے مکتب دانش کے طالب علم, جو دور کو جلاتا ہے وہ خدا کون سا ہے, اور جو درخت سے بولتا ہے وہ خدا کون سا ہے؟ اللہ 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 اللہ. بتاؤ نا مجھے, وہ خدا کون سا ہے جو تور کو جلاتا ہے, اور وہ کون سا ہے جو درخت سے کہتا ہے انی انا ربک, میں تیرا رب بول رہا ہوں. جو درخت سے بولتا ہے وہ خدا کون سا ہے؟ جو تور کو جلاتا ہے وہ کون سا خدا ہے؟ تو سنو, اب سنو میرا جملہ سنو, اور کرتاس دل پہ قلم عشق کی نوک سے لکھ لو. کرتاس دل پہ قلم عشق کی نوک سے لکھ لو, اور سیاہی آنسو کی ڈال کے لکھ لو, روشنی آنکھوں سے ڈال کے لکھ لو. وہ جو درخت سے بول رہا تھا وہ سب کا خدا ہے, جو تور کو جلا رہا تھا وہ مصطفیٰ کا خدا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جو درخت سے بول رہا تھا وہ سب کا خدا ہے, جو تور سے بول رہا تھا, جو اس نے تور جلایا تھا وہ مصطفیٰ کا خدا ہے. اب کہو گے وہ کیا مطلب ہوا؟ وہ مطلب یہ ہوا کہ سدرا سے آگے اور کوئی گیا بھی تو نہیں نا. سدرا سے ہوگے اور کوئی گیا بھی تو نہیں نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ اور ہے, میں اور ہوں. وہ مکان کے اندر آتا نہیں, میں مکان سے نکل سکتا نہیں. سکنے میں اور آنے میں فرق ہے, اس لیے کہ میں بے اختیار ہوں, وہ با اختیار ہے. وہ
وہ مکان میں آتا نہیں، وہ ادھر دیکھے تو مڑتا نہیں، ادھر دیکھے تو مڑتا نہیں، وہ اور ہے میں اور ہوں، وہ لامکانی میں مکانی، وہ جسم سے پاک میں جسم والا، وہ نظر آنکھوں سے پاک میں آنکھ والا، وہ زبان سے پاک میں زبان والا، وہ جسم سے پاک میں جسم والا، وہ اور ہے میں اور ہوں، لیکن سنو سنو بیچ میں ایک اور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیچ میں ایک اور ہے جو نہ اس جیسا ہے نہ ہم جیسا ہے، جو نہ اس جیسا ہے نہ ہم جیسا ہے، پھر وہ کیسا ہے؟ خدا کی قسم پھر وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ تو سنو میں اپنی بات مکا کے پھر ایک واقعہ سنا کے اپنی، وہ کیسا ہے یہ جملہ نوٹ رہے، وہ کیسا ہے یہ جملہ نوٹ رہے، اس کو میں یہاں روک کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ اور ہے میں اور ہوں، بیچ میں ایک اور ہے۔ اور دیکھو جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو بات میں نے یہاں سے چلائی تھی، درود رب بھی بھیجتا ہے اور درود ہم بھی پڑھتے ہیں، درود ہم بھی بھیجتے ہیں، درود وہ بھی بھیجتا ہے، لیکن ہم کب بھیجتے ہیں وہ کب بھیجتا ہے؟ اب سنیے سنیے سنیے، ہم کب بھیجتے ہیں وہ کب بھیجتا ہے؟ اب بڑی توجہ کی بات، ہم جب ویلے ہوتے ہیں، مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو درود تو نہیں پڑھ سکتے نا، وضو کر رہے ہیں تو درود تو نہیں پڑھ سکتے نا، نہا رہے ہیں تو درود تو نہیں پڑھ سکتے نا، ابھی میں تقریر کروں یا درود پڑھوں ایک ہی کام کروں گا نا، درود تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ یہ نہ کہو کہ جب ہم ویلے ہوتے ہیں، ویلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ درود پڑھنے والے ویلے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہوگے تو درود پڑھو گے نا، غیبتوں سے ویلے ہوگے تو درود پڑھو گے نا، چغلیوں سے ویلے ہوگے تو درود پڑھو گے نا، وضو سے ویلے ہوگے تو درود پڑھو گے نا، نہانے سے ویلے ہوگے تو درود پڑھو گے نا، روٹی سے ویلے ہوگے تو درود پڑھو گے نا۔ تو معنی کیا ہوا؟ ہم جب ویلے ہوتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، اور اس کو درود پڑھنے کے لیے ویلا نہیں ہونا پڑتا، اسی لیے وہ خدا ہے کہ اسے ویلا نہیں ہونا پڑتا، وہ ہر وقت ہر کام کرتا ہے، ہر وقت ہر کام کرتا ہے۔ ایک جگہ سورج چڑھا رہا ہوتا ہے، ایک جگہ ڈبو رہا ہوتا ہے، ایک جگہ مار رہا ہوتا ہے، ایک جگہ بچہ دے رہا ہوتا ہے، کسی کو بھوکا رکھ رہا ہوتا ہے، کسی کو غذا دے رہا ہوتا ہے، کہیں سیلاب لا رہا ہوتا ہے، کسی کو مدد پہ لگا رہا ہوتا ہے، کہیں بارش برسا رہا ہوتا ہے، کہیں روڑ رہا ہوتا ہے، سارے کام بھائی یک وقت کرتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ وہ کب کہاں سے نبی پہ درود بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آگے لے آؤ تشریف، ڈاکٹر صاحب محترم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسے ویلا نہیں ہونا پڑتا، تو پھر مجھے اتنا بتاؤ وہ کہاں نہیں، وہ کب نہیں، نہ کوئی گھڑی اس سے خالی، نہ کوئی جگہ خالی، نہ کوئی گھڑی خالی نہ جگہ خالی، اور کہتا تم بھی درود پڑھو میں بھی بھیجتا ہوں۔ اب جب ہم بھی بھیجیں گے وہ بھی بھیجے گا، تو ہم کب بھیجتے ہیں؟ ارے کوئی کہے گا جلسے میں نہ پڑھو، کوئی کہے محفل سجا کے نہ پڑھو، کوئی کہے گا یوں نہ پڑھو، کوئی کہے گا یوں نہ پڑھو، کوئی کہے گا ایسے نہ پڑھو، کوئی کہے گا ویسے نہ پڑھو، لیکن نماز میں تو کہنا پڑتا ہے نا السلام علیکم ایھا النبی۔ تو پھر مجھے نماز کی ٹائمنگ بتاؤ، ہم زور پڑھتے ہیں، ہم زور پڑھتے ہیں جب ہم عصر پڑھ رہے ہوں گے، دبئی والے زور پڑھ رہے ہوں گے، اور جب دبئی والے جب ہم مغرب پڑھ رہے ہوں گے، دبئی والے عصر پڑھ رہے ہوں گے، جب دبئی والے عصر پڑھ رہے ہوں گے، سعودیہ والے زور پڑھ رہے ہوں گے، جب سعودیہ والے زور پڑھ رہے ہوں گے، کینیڈا والے فجر پڑھ رہے ہوں گے، جب ہم عشاء پڑھتے ہیں، امریکہ والے فجر پڑھتے ہیں، جب امریکہ والے فجر پڑھتے ہیں، انڈونیشیا والے زور شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے جب نماز نہیں ہوتی؟ سب وقت درود چل رہا ہوتا ہے، لیکن بندے بدل رہے ہوتے ہیں، اور ایک خدا ہے جو ایک ہی ہے اور ایک ہی نبی پہ درود بھیج رہا ہے، جو ایک ہی ہے اور ایک ہی نبی پہ۔ میرا عنوان ادھر ہی رہ گیا جو میں نے آج پڑھی تھی، جو مجھے عنوان دیا گیا تھا وہ ادھر ہی رہ گیا ہے، وقت ہی نہیں ہے، ورنہ میں آج آپ کو بتاتا صحابہ کون ہے، اہل بیت کون ہے۔ اور ہماری الحمدللہ ہم روٹیوں کے لیے تقریریں نہیں کرتے۔ موڑے والے نے کہہ دیا تھا جا محی الدین غزنوی 7 پشتاں تاڑیاں کھانیاں بھی رہ سن تو ولایت نے مزے بھی گنیا رہ سن۔ ہم روٹیوں کے لیے تو تقریریں کرتے نہیں ہیں، ہمیں نہ ایران کے پیسے چاہیے نہ سعودیہ کے چاہیے، ہمیں نبی کی غلامی چاہیے۔ بس ماڑے اشارے سمجھنے پہ تُساں کیا جی نہیں اتنا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ نہ ہم ایران کے پالے ہوئے ہیں نہ سعودیہ کے پالے ہوئے ہیں، ہم نبی کے در کے پالے ہوئے ہیں۔ ہم وہ بات کہیں گے جو سچ لگے گی، جو حق لگے گی۔ میں بتاتا کہ صحابہ کون ہے، میں بتاتا کہ اہل بیت کون ہے، اور سچی بات ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے وفادار صرف سنی ہیں۔ تو
عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، نبی پہ بھیجتا ہے، ادھر ہم بھی بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا درود سناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم درود سنا رہے ہوتے ہیں رب بھی بھیج رہا ہوتا ہے، ہم بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو پھر معنی یہ ہے کہ رب سن بھی رہا ہوتا ہے، سنا بھی رہا ہوتا ہے. اور یہ کون ہے جو سن رہا ہوتا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. تو وہ اور ہے. پھر میں ادھر آتا ہوں، میں اور ہوں، بیچ میں ایک اور ہے، نہ اس جیسا نہ ہم جیسا. پھر وہ کیسا ہے؟ بس ایک واقعہ سنا کے نا، بس میرے 2 منٹ رہتے ہیں، نہیں بلکہ ہو ہی گئے. اگر اجازت ہو تو 2 منٹ آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے آپ کا یہ غلام آپ کی جوتیاں سیدھیاں کرنے والا آپ کا نوکر بول رہا ہے. یہ آپ ہی کے دست شفقت کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ منانم کے مندانم جمال ہم نشیدر من سرکار. حضرت شیخ سعدی غسل خانے میں گئے نا، مٹی اٹھائی ہو نا، اس وقت مٹی سے جسم رگڑا کرتے تھے، اٹھائی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی. تو اس نے کہا مٹی یہ تیری صفت تو نہیں ہے، یہ خوشبو تم میں کہاں آئی ہے؟ تو اس نے کہا جمال ہم نشیدر من سرکار، میں کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں تو ان کی خوشبو مجھ میں اتر آئی ہے. جمال ہم نشیدر من سرکرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کیسا ہے. بس ایک واقعہ سنو. سقراط بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، بہت بڑا فلسفی گزرا. دنیا فلسفہ میں سقراط کا نام ایک چمکتے سورج کی طرح ہے. تو کہتے ہیں میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے. سقراط کہتا ہے ماشاءاللہ، سقراط کہتا ہے میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے کی نکر پر ایک کمار ہوتا تھا اور بڑے خوبصورت برتن بناتا تھا، اور روزانہ میں وہاں بیٹھ جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ مٹی کا بڑا گولا اٹھاتا ہے اور تیز چلتے ہوئے چرخے پہ رکھتا ہے. اب توجہ رکھیے گا، توجہ سے سنیے گا یہ بات. وہ تیز چلتے چرخے پہ رکھتا ہے اور ہاتھوں کو مختلف حرکتیں دیتا 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 تو تھوڑی دیر میں کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ مٹی کا گولا یا گھڑا بن چکا ہے یا سرائی بن چکا ہے، یا جام بن چکا ہے، یا سرائی بن چکا ہے، یا گھڑا بن چکا ہے، یا جام بن چکا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا اور روزانہ میں لطف اندوز ہوتا اور بڑی محبت سے. تو کہتا کچھ دن گزرے اور وہ روز میں وہاں بیٹھتا اور خاموشی سے اٹھ کے چلا جاتا، اپنی سیر کو نکلتا، پھر واپس آتا. میرا لڑکپن تھا، بچپن تھا. ایک دن میں نے کہا میں بابا جی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں. بابا جی بڑے پیار سے لبکے اور اس نے کہا بچہ جی تو روز آتا ہے، آ کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، شکر ہے تو بولا ہے، بیٹا پوچھ تو صحیح تو کہنا کیا چاہتا ہے. اب توجہ اہل علم و دانش توجہ کریے گا، توجہ سے سارے سنیے گا اور دھیان سے اس فقیر کی بات سنیے گا. شاید آپ کو مائیا دوڑا سننے کو نہ ملے لیکن پتے کی باتیں ملیں گی. تو اس نے کہا جی کہ بابا جی ایک بات پوچھنی ہے. اس نے کہا بیٹا جی شکر ہے تو بولا ہے، روز آ کے چپ چلا جاتا ہے، تو پوچھ تو کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا بابا جی جب مٹی کا گولا اس چرخے پہ رکھتے ہو، جب مٹی کا گولا جو صرف مٹی کا گولا ہوتا ہے اس چرخے پہ تیز گھومتے چرخے پہ رکھتے ہو، پھر تم ہاتھوں کو حرکت دیتے دیتے اس سے کچھ بنا دیتے ہو، بتاؤ یہ خاکہ کہاں بنتا ہے؟ یہ خاکہ. اب اہل علم و دانش کو ایک اشارہ دے رہا ہوں. یہاں میں سقراط سے تھوڑا تھوڑا راستہ بھی جدا کرتا ہوں. انما امرہ اذا ارادہ. جتنی صاحب سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ انما امرہ اذا ارادہ. تو سقراط نے کہا تیرا نقشہ یہ ایک نقشہ کہاں بنتا ہے؟ ہون بھی نہیں ہو سمجھے. سبحان اللہ. تو پتہ چلنا سمجھے نہیں. رب فرماتا ہے کہ کوئی شے بنانے سے پہلے میں ارادہ بناتا ہوں. ارادہ اندر بنتا ہے، کون بعد میں آتا ہے، ارادہ پہلے آتا ہے. سقراط نے کہا بابا جی جب برتن بناتے ہو یہ خاکہ کہاں بنتا ہے؟ برتن تو بعد میں بنتا ہے، خاکہ پہلے بنتا ہو، یہ بنتا کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے دل و دماغ میں بنتا ہے. میرے دل اور دماغ میں بنتا ہے. اور انسانی جسم میں یہی دو قیمتی جگہ ہیں، یہی دو قیمتی جگہ ہیں، یا دل ہے یا دماغ ہے. تو سقراط کہتا ہے میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا سمجھ گیا. بابے نے کہا کیا سمجھا؟ اس نے کہا بابا جی میں سمجھ گیا. اس نے کہا کیا سمجھا؟ اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ میں بنا ہوں، میرا خاکہ کہاں بنا تھا، میرا خاکہ کہاں بنا تھا. پھر اس نے کہا بابا جی جب میلہ لگتا ہے میں میلے میں جاتا ہوں، سب سے بھیڑ تیرے ٹھیلے پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ رش تیرے ٹھیلے پہ ہوتی ہے. بیل بوٹیاں تو سبھی بناتے ہیں، رنگ سبھی بھرتے ہیں، لیکن تیرے برتن نکھرے نکھرے ہوتے ہیں اور زیادہ بکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا
بچو جی برتنوں کی قیمت رنگوں سے نہیں بنتی، یہ میرے برتن اس لیے نکھرے نظر آتے کہ میں بناتا اس لیے نہیں کہ برتن بنے، میں اس لیے بناتا ہوں میرا فن نظر آئے۔ اس نے کہا میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا سمجھ گیا۔ اس نے کہا کیا سمجھو؟ اس نے کہا اسی لیے کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہوں، سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہوں۔ اس نے کہا بابا جی اگر بس اب وہ جو ہم جیسا بھی نہیں اس جیسا بھی نہیں تو پھر وہ کیسا ہے؟ اب سمجھو، اب سنو۔ اس نے کہا بابا جی اگر اجازت ہو تو ایک تیسرا سوال پوچھوں؟ اجی گلزار صاحب توجہ ہے، ایک تیسرا سوال پوچھوں؟ اس نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا بابا جی تو یہ تو بتا کہ تیرے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو تو چاہتا ہو پوری ہو جائے؟ اب میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی لیکن میں نے صرف اب 1 منٹ میں بات مکانی ہے۔ اس نے کہا بابا جی تیرے دل میں کوئی ایسی خواہش جو تو چاہے کہ پوری ہو؟ اب ایک سوالی برتنوں کے، اب میرے جملے پہ توجہ رکھیے گا، ایک سوالی برتنوں کے خالق سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اختر صاحب کوئی بھی ماری گلہ ہی نہیں سمجھی سکیا کیونکہ سبحان اللہ تو پتہ چلنا پیا۔ میں نے کہا برتنوں کا خالق نہیں، اجے بھی سمجھے، برتن بنانے والا برتن نہیں شرک ہویا، میں ذمہ دار ہوں تو کیا کمبنے ہو بھائی؟ میں بیٹھا نہ میں بولا جواب میں دے سا نا، کیوں کمبی گئے ہو؟ برتنوں کا خالق بول رہا ہے، برتن بنانے والا، صرف چند برتنوں کا خالق۔ پوچھا بابا جی تیرے دل میں کوئی خواہش ہو جو پوری ہو؟ اب خدا کی قسم میں جملہ کہوں گا تو اسٹیج والے اہل دانش ہیں اور سمجھدار لوگوں کی سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ خواہش ہے کہ زندگی میں ایک ایسی چیز بنا ڈالوں نہ پہلے کسی نے بنائی نہ بعد بنا سکتا۔ اللہ اللہ